السلام علیکم ناظرین، اپنا ہوا پیج کے پلیٹ فارم سے دائم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین موجود ہوں اپنے شہر ٹیکسلا میں۔ ناظرین میرا اور آپ کا ایک اہم مسئلہ جی ٹی روڈ کے حادثات، جی ٹی روڈ کی ایکسپینشن، جی ٹی روڈ کب بنے گا، جی ٹی روڈ کی توسیع کب ہوگی۔ ہمارے اس کے اوپر انٹرویوز اپنا واقعی اسکرین پر چلتے رہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ ٹائم پہلے الیکشن سے پہلے بھی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے ساتھ میٹنگز چلتی تھیں جی ٹی روڈ کے حوالے سے۔ الیکشن ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہے اور بجٹ کے بعد یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو الحمدللہ جی ٹی روڈ کی توسیع کا کام 2004 کے بعد اب دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر اپنی کاوشوں سے، محنت سے ٹیکسلا واکنڈ حسن ابدال کی عوام کے لیے اس جی ٹی روڈ کی کارپیٹنگ کا کام شروع کروا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس سلسلے میں کوآرڈینیٹر برائے وزیر مملکت برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک کے کوآرڈینیٹر ملک وسیم صاحب۔ ان سے بات چیت کریں گے کہ کیا پلان ہے، کب بننے جا رہا ہے اور کب اس کی اناگوریشن ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ وسیم بھائی، جی ٹی روڈ کی توسیع، کارپیٹنگ بہت ٹائم سے، 2003-4 میں آخری دفعہ اس کی توسیع ہوئی اور آج تک وہی جی ٹی روڈ چلتا آ رہا ہے۔ بیرسٹر صاحب کے ساتھ بھی اس کے اوپر ملاقاتیں رہیں، انٹرویوز رہے، چلتے رہے، اور یہ بہت ایک اہم مسئلہ تھا جی ٹی روڈ کا واقع ٹیکسلا کی عوام کے لیے۔ اس وقت اطلاعات ہیں کہ اب مزید دیر نہیں ہے، اس کی اناگوریشن ہونے جا رہی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، کیا پلان ہے، واکنڈ کے ناظرین کو بتائیں۔ بیسکلی جی ٹی روڈ بہت اوور لوڈ ہو چکا ہے۔ جو زیادہ اسٹرینتھ جو ہے یہ مین ہماری بیریئر 1 سے لے کے بیریئر 3 تک جو ہے زیادہ پاپولیشن والا ایریا بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے روز بروز جو ہے ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے بیرسٹر صاحب نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران بھی جی ٹی روڈ میجر جو پروجیکٹ گنوائے تھے اس میں انہوں نے جی ٹی روڈ کے بارے میں بھی ایک پرومس کیا تھا کہ میں اس کی جتنے جلدی ہوا اس کی ایکسپینشن اور اس پروجیکٹ کو ہم جو ہے لے کے آئیں گے انشاءاللہ جی۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، تو اس کو پرائم منسٹر صاحب انوگریٹ کریں گے۔ ابھی شیڈول فائنل نہیں ہوا، بیسکلی ہر چیز فائنل ہو چکی ہے، آلموسٹ ڈن نہیں ہے۔ مے بی نیکسٹ منتھ کے اینڈ تک اس کی انوگریشن ہوگی، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارے اس ٹیکسلا وا اور اس حسن ابدال کی ہسٹری میں۔ آلموسٹ یہ 100 بلین کا پروجیکٹ ہے، اور یہ تقریباً 40 کلومیٹر کی بیلٹ بنتی ہے ون سائڈڈ۔ اس میں 3 ٹریک ہوں گے، وہ ایک سائڈ پہ 3 ٹریک اینڈ دین دوسری سائڈ پہ 3 ٹریک۔ ایک الگ ٹریک ہوگا جو پراپرلی ہیوی ٹریفک کے لیے ہوگا، وہ کنکریٹ کا ہوگا، جو آلریڈی ایک پریکٹس ہے، مگر اس الگ ٹریک کے علاوہ ایک ساتھ ابھی 2 ٹریک چل رہے ہیں۔ تیسرا ٹریک ایک ایڈ ہوگا دونوں سائڈوں پہ۔ بیسکلی جو مین گرین بیلٹ ہے جو سینٹر میڈیم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے ریٹیننگ وال آ جائے گی تھرو آؤٹ، اور وہ ٹریک ایڈ ہو جائیں گے دونوں سائڈوں پہ، ڈویژن ہوگی۔ تو تقریباً کہہ لیں کہ یہ اینڈ آف اکتوبر پی ایم صاحب آئیں گے۔ ابھی شیڈول فائنل نہیں ہوا، فائنلائز ہو جائے گا 1-2 دنوں میں ہو کے، تو پی ایم صاحب انوگریشن کریں گے۔ 2 پروجیکٹ ہیں بیسکلی، ایک 26 نمبر سے لے کے حسن ابدال کیڈٹ کالج تک، یہ ایک 40 کلومیٹر کا ٹریک ہے 2 سائڈ پہ، 1 سائڈ 40 کلومیٹرز ہے، 1 سائڈ 40 کلومیٹرز۔ اس کی ایکسپینشن ہوگی 3 ٹریک پہ۔ جو پاپولیشن والا ایریا ہے اس میں ایک سروس روڈ انکلوڈ ہوگا ساتھ، جو اس ٹریک کے علاوہ ہوگا۔ پھر اس میں پراپرلی ایک جہاں پہ یو ٹرنز ہوں گے، جس طرح اسلام آباد کے کشمیر ہائی وے پہ یو ٹرن بنے ہوئے ہیں، اسی پریکٹس کے یو ٹرن بنے، پروٹیکٹیو یو ٹرنز بنیں گے یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور پروجیکٹ ہے جو آپ کی مرگلا ایونیو ہے، وہاں پہ جو ختم ہو جاتی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، وہ اس کی کنیکٹیوٹی ہوگی موٹر وے کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹرچینج کی۔
AWT इंटरचेंज के साथ मगला एवेन्यू की एक्सपेंशन डायरेक्ट जाएगी, वो मोटरवे के साथ इंटरचेंज के साथ टच होगी, AWT के साथ, वो भी इसी प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड है। प्रोजेक्ट अलग है मगर पैकेज यही है। ठीक। उसमें ये होगा कि जो पेशावर वाली ट्रैफिक है, बजाय वो 26 नंबर से जाके इस्लामाबाद में एंटर होने से, वो इसी AWT वाली एग्जिट से लेके डायरेक्ट विदाउट एनी हर्डन्स जो है वो मगला एवेन्यूज के थ्रू इस्लामाबाद में एंटर हुआ। और इसमें आपका जो पेशावर का जो सराउंडिंग का ट्रैफिक लोड इस्लामाबाद में एंटर होता था 26 नंबर से, वो भी 50% इस पे ट्रैक पे आ जाए। और उम्मीद यही है कि ये तकरीबन कोई साल डेढ़ दो के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। PM साहब का विजन है, बैरिस्टर साहब की कोशिश है, इंशाल्लाह देखें अब जो है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं इंशाल्लाह पाए तकमील तक कब पहुंचते हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब के कोऑर्डिनेटर मलिक वसीम साहब। और इसके अलावा एक और चीज़, ये बेसिकली 2003-04 जो अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके अंदर इस GT रोड की एक्सपेंशन हुई थी, रीमॉडलिंग हुई थी। उस तकरीबन कोई ये 15-20 साल के बाद ये दोबारा इसकी रीमॉडलिंग के लिए ये जो है प्रोजेक्ट PMLN की गवर्नमेंट ये इसने इनिशिएटिव लिया और ये इसको जो है पायक तकमील तक लेके जाए। बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। 2003, 4, 15, 20 साल के बाद पहली दफ़ा ही कहूँगा कि अब तो वो एक्सपेंशन जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है। और 3 लाइन का रोड, बेसिकली GT रोड पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात, डंपर, मोटरसाइकिल का तसादम और इन तमाम वजूहात की जो बड़ी वजह, मेन कॉज थी वो GT रोड का कंजेस्टेड होना, 2 लाइन का रोड होना। इसके ऊपर वाक़ई टेक्सला, हसन अब्दाल में मुख्तलिफ आवाज़ें सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ जमातों के थ्रू बुलंद होती रहीं। और बैरिस्टर साहब के साथ भी लोगों का ये ऐलान रहा, रिक्वेस्ट रही, अपील रही कि इसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगले माह के अख्तिताम पर मलिक वसीम साहब ने ऐलान किया कि इसकी एक्सपेंशन 26 नंबर से लेके हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज तक 3 लाइन का रोड, सर्विस रोड मोटरसाइकिल सवारों के लिए, ये एक टेक्सला व हसन अब्दाल के लिए खुशाइन बात है। हम इस पे बैरिस्टर अकील मलिक और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पे पेश करते हैं। आप भी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। कैमरामैन एक्टिवाइज के साथ ताइम भट्टी, टेक्सला।